ہوتا ہے، دیندار ہوتا ہے، مومن ہوتا ہے، اس دنیا کے اندر اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے تعلیمات پر عمل کرنے والا ہوتا ہے، تو وہ فرشتوں کے سوالوں کا صحیح جواب دیتا ہے۔ من ربک، تیرا رب کون ہے؟ انسان کہتا ہے ربی اللہ، اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ جب انسان کو اٹھا کر کے بٹھایا جاتا ہے، فرشتے اس کو اٹھا کر کے بٹھاتے ہیں، اس مومن کو، اس اللہ والے کو سورج دکھلایا جاتا ہے کہ سورج ڈوب رہا ہے۔ وہ مومن بندہ کہتا ہے ابھی رک جاؤ، مجھ سے سوال و جواب مت کرو، سورج ڈوب رہا ہے، ابھی میری نماز چھوٹی ہوئی ہے، پہلے میں عصر کی نماز پڑھ لوں، اس کے بعد تم مجھ سے سوال و جواب کرنا۔ فرشتے کہتے ہیں کہ یہ نماز کا وقت نہیں، یہ سوال و جواب کا وقت ہے۔ اس کے بعد فرشتے اس سے سوال و جواب کرتے ہیں کہ من ربک، تیرا رب کون ہے؟ وہ مومن بندہ کہتا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ دوسرا سوال کرتے ہیں ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ من نبیک، تیرے نبی کون ہے؟ یا بعض روایتوں کے اندر آتا ہے کہ وہ انسان جو تمہاری طرف بھیجے گئے تھے اس کے بارے میں تمہارا عقیدہ کیا ہے، اس کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ مومن بندہ کہتا ہے کہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جو ہماری طرف اللہ کی طرف سے پیغمبر اور رسول بنا کر کے بھیجے گئے تھے۔ فرشتے کہتے ہیں، بعض روایتوں کے اندر آتا ہے کہ فرشتے چوتھا سوال کریں گے کہ تمہیں یہ تمام باتیں کہاں سے معلوم ہوئی؟ مومن بندہ کہے گا کہ میں نے اللہ کی کتاب قرآن کریم پر ایمان لایا، اور جو ہماری طرف نبی اور رسول بنا کر کے جناب محمد رسول اللہ بھیجے گئے تھے ان کی لائی ہوئی شریعت پر ہم نے ایمان لایا، ان کی باتوں کی تصدیق کی، قرآن کریم کی تعلیمات کو ہم نے مانا، اختیار کیا، اور اللہ رب العالمین نے ہم کو جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا تھا ہم نے ان تمام اللہ کے ان تمام احکامات کی پاسداری کی۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے آسمان سے آواز آتی ہے، ندا آتی ہے کہ میرا بندہ اپنے قول میں سچا ہے، میرا بندہ اپنے قول میں سچا ہے، اس کے لیے جنت کی کیاریاں کھول دی جائیں، جنت کی کھڑکیاں کھول دی جائیں، اس کے لیے جنت کے لباس پہنا دیے جائیں، اس کے لیے جنت کے بستر لگا دیے جائیں۔ چنانچہ اس مومن بندے کے لیے جنت کی کیاریاں کھول دی جاتی ہیں، جنت کی کھڑکیاں کھول دی جاتی ہیں، جنت سے ٹھنڈی ٹھنڈی خوشبودار ہوائیں آتی ہیں، جنت کا لباس پہنا دیا جاتا ہے، جنت کا بستر لگا دیا جاتا ہے۔ اور بعض روایتوں کے اندر آتا ہے کہ یہ نماز جس کا ہم اور آپ اس دنیا کے اندر اہتمام کرتے ہیں، یہ نماز ہماری قبر کے اندر مومن کے سرہانے آتی ہے، سر کے پاس آتی ہے، فرشتے اس کے پاس سر کے پاس سے آتے ہیں۔ یہ نماز کہتی ہے ادھر سے گزارا نہیں، روزہ یہ دائیں طرف سے، زکوٰۃ بائیں طرف سے، اور یہ تمام نیکیاں جو ہم اور آپ اس دنیا کے اندر کرتے ہیں، اپنے ماں باپ کی خدمت کرنا، پڑوسیوں کا خیال کرنا، والدین کی عزت و تکریم کرنا، لوگوں کے ساتھ حسن معاملات کرنا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دینا، یہ وہ تمام اعمال جو ہم اور آپ اس دنیا کے اندر کرتے ہیں، یہ تمام نیکیاں قبر کے اندر ہمارے لیے راحت کا ذریعہ اور سبب بنتی ہے۔ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کے لیے جنت کی کیاریوں کو کھول دیتا ہے، جنت کی کھڑکیوں کو کھول دیتا ہے۔ اور اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ فرماتے ہیں کہ ان احدکم اذا مات عرض علیہ مقعدہ بالغداۃ والعشی، جب تم میں سے کوئی انسان مر جاتا ہے تو صبح اور شام اس کا ٹھکانہ اس کو قبر کے اندر دکھایا جاتا ہے۔ وَإِن كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَمِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، اگر انسان جنتی ہوتا ہے تو جنت کا ٹھکانہ اس کو دکھایا جاتا ہے۔ وَإِن كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، اور اگر انسان جہنمی ہوتا ہے تو جہنم کا ٹھکانہ اس کو دکھایا جاتا ہے۔ فَيُقَالُ، اور اس سے کہا جاتا ہے هَذَا مَقْعَدُكَ حَتَّى يَبْعَثَكَ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یہ تمہارا ٹھکانہ ہے یہاں تک کہ اللہ رب العالمین تم کو قیامت کے دن اٹھائے گا اور زندہ کرے گا۔ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے مومنوں کے لیے انعام و اکرام کا معاملہ ہوتا ہے۔ لیکن جو لوگ گنہگار ہوتے ہیں، فاسق و فاجر ہوتے ہیں، اس دنیا کے اندر خطاؤں پر خطائیں کرنے والے ہوتے ہیں، ایک اللہ پر ایمان لانے والے نہیں ہوتے، رسول کی اتباع اور پیروی نہیں کرتے، قرآن کریم کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتے، ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین
اس قبر کو تنگ کر دیتا ہے۔ فرشتے اس سے سوال کرتے ہیں، وہ جواب دیتا ہے کہ ہاں ہاں لا ادری، مجھے معلوم نہیں، من ربک، تیرا رب کون ہے؟ ہاں ہاں لا ادری، مجھے معلوم نہیں، ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ ہاں ہاں لا ادری، مجھے معلوم نہیں، من نبیک، تیرے نبی کون ہے؟ مجھے کچھ معلوم نہیں۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ایسے گنہگار کے لیے جنت کے ٹھکانے کو دکھاتا ہے، کہتا ہے کہ تم جنت کے اندر اپنا ٹھکانہ دیکھ لو۔ وہ فاسق و فاجر انسان جنت کے اندر اپنا ٹھکانہ دیکھتا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین حکم دیتا ہے کہ جہنم کے اندر تم اپنا ٹھکانہ دیکھ لو۔ دونوں ٹھکانوں کو اس کو دکھایا جاتا ہے، اس کافر کو۔ اسی طرح مومن کو بھی جنت اور جہنم کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے۔ جب مومن کو دکھایا جاتا ہے جہنم کا ٹھکانہ، اللہ فرماتا ہے کہ یہ تمہارا جہنم کا ٹھکانہ تھا، لیکن تمہارے نیک اعمال کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے تمہیں جہنم کے عذاب سے بچا کر کے جنت کے اندر تمہارا ٹھکانہ بنا دیا ہے۔ اور کافر اور مشرک اور گنہگار فاسق و فاجر کے بارے میں اللہ فرمائے گا کہ یہ جنت کے اندر تمہارا ٹھکانہ تھا، لیکن تمہارے برے اعمال کی وجہ سے، تمہاری خطاؤں کی وجہ سے، تمہاری گناہوں کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے تمہیں جنت سے محروم کر کے تمہارا ٹھکانہ جنت میں کر دیا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ اچھے لوگوں کے لیے، دیندار لوگوں کے لیے، اور گنہگار لوگوں کے لیے، فاسق و فاجر لوگوں کے لیے ہوتا ہے۔ اور جب فرشتے ہم سے اور آپ سے یا مرنے والوں سے سوال و جواب کرتے ہیں